إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز خطاط، شاعر اور دانشور پروفیسر نسیم نشوفخو صاحب. 1972 سے 75 تک جب میں دہلی کالج کراچی میں تھا تو میرے استاد رہے انگلش کے. ان سے میں پوچھنا چاہوں گا بغیر وقت ضائع کیے ہوئے کہ تصوف ایک بہت بڑا موضوع ہے. یہ بتائیے درویشی یا تصوف اور علم و ادب اس حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گا، خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ریفرنس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most merciful, the most especially merciful. تو ہم جب آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں اور آج کا جو ہے خطاطی کا جو ہے سبجیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا ایکسٹینسو ہو گیا ہے کہ ہم ایک عجیب قسم کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. جو کنٹمپریری خطاطی ہے وہ دراصل حروفیات، الفابیٹس کی دنیا ہے. الفابیٹس الف با تا اس کی دنیا ہے. یا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں جو بھی 28 عربک لیٹرز ہیں 28 عربک لیٹرز ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام ہے نسیم احمد. نسیم کا مطلب صبح کی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا. تو ہم بچوں کو کہتے ہیں الف، بچہ پڑھو الف، بچہ الف پڑھتا ہے، لیکن الف کا بہت گہرا مطلب ہے. بے با کا بہت گہرا مطلب ہے. تا کا مطلب بہت گہرا ہے. اسی طرح جب آپ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ایک سورہ قاف ہے. قاف، اب یہ قاف جو ہے یہ اس کا بھی مطلب ہے. تو قاف جو ہے اس کا مطلب ہے حقیقت آدم. حقیقت آدم اس کا مطلب. پھر قرآن حکیم میں سورہ صاد ہے. صاد کا مطلب ہوتا ہے، صاد کا مطلب ہے زمین، زمین سے عبارت، ارتھ. اور اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آتے ہیں تو با، بے، جسے پنجابی میں بے کہتے ہیں. تو بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سنگت. بسم اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایک رابطہ. تو پہلا ورڈ بے اور اللہ کو ملا دیا جائے اور باقی رحمان رحیم تو بہت بڑی باتیں ہیں، بے اور اللہ کو ملا دیا جائے. تو اوپننگ ہی اللہ بھی یہ کہتا ہے یو آر ود می، آپ میرے ساتھ ہو. پھر اس کے ایکسٹینشن میں چلے جائیں. ایکسٹینشن میں چلے جائیں گے تو الرحمن الرحیم. اور الرحمن جو ہے وہ سبقت لے جاتا ہے رحیم پر، رحیم جو ہے وہ سبقت لے جاتا ہے رحمان پر.
the most beneficent, the most merciful, رحیم، رحمت ہی رحمت. تو قرآن حکیم کو بگننگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہمارے ساتھ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اسپیشلی مرسیفل، اسپیشلی رحمت بخشنے والا. تو ہم جو مشرق وسطیٰ کے جو آج کے خطاط ہیں، ہم اسے سمپل زبان میں مصورانہ خطاطی کہتے ہیں، وہ حروفیات کی دنیا انہوں نے ایک آباد کر رکھی ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں بھی ہے، اور نون کا مطلب ہوتا ہے نبی، النبی، نبی پیغام دینے والا، پیغام ربانی دینے والا. تو اس طرح سے جو آج کا خطاط ہے، آج کا جو مصور ہے، وہ جو ہے نورانی قاعدے کے الف ب سین آ، ان سب کو وہ خطاطی کے رنگوں میں ڈھالتا ہے، اس کو رنگوں کا حسن بخشتا ہے، اور صرف کبھی جیسے الف لام میم لکھ دیا، الف لام میم معنی اس کے یہ حروف مقطعات میں ہے، بے شک یہ حروف مقطعات میں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے الف لام اللہ، اللہ، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ابھی تو ہم نے قرآن حکیم کو پڑھنا ہی نہیں شروع کیا، اور ہم جو ہے جو اس کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو اس کا میٹا فزیکل ماوتابیاتی اثر ہے، اسی کو اگر ہم اپنی روحوں میں بسا لیں تو باقی یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عجیب، ایک آپ کا جو ہے ورلڈ آف ونڈرز میں آپ چلے جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہے اوپننگ کرنے سے. تو کہتے ہیں الف اللہ چمبیدی بوٹی. تو میں جب ایک چھوٹا موٹے خطاطی میں جب الف میں رنگ بھرتا ہوں، اونلی ابھی اللہ نہیں لکھا میں نے، الف میں جب میں رنگ بھرتا ہوں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹرائی اینگل بنا کے اس میں جب رنگ بھرتا ہوں، تو ہر رنگ جو ہے وہ میری روح کو سرشار کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. پھر میں اس قابل نہیں رہتا کہ لام لام اے لکھوں، اس قابل نہیں رہتا، میرا ہاتھ جو ہے اس قابل نہیں. تو آپ کو ابھی میں عالم دین کی حیثیت سے نہیں، میں ایک درویش منش آدمی ہوں، اور میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر معنی بتانے لگوں تو میرا خیال کہتا ہے کہ اس میں 24 گھنٹے بھی لگ جائیں گے، اور عمر بھی لگ جائے گی، اور صدیاں بھی لگ جائیں گی. تو کیا 10 منٹ نہیں؟ تو اب آپ جب ایک انگریزی کا ورڈ ہے انووکیشن، رقیہ، انکینٹیشن، اللہ پکارنا.
پکارنا. تو آپ پھر اب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اتنی بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رفتوں سے، بلندیوں سے آپ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو پہلے تو آپ انہیں بلندیوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی عظمت بخشی ہے. پورے قرآن حکیم، قرآن مجید کو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمو دیا ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں، چلتے ہیں. پھر الحمدللہ رب العالمین، حمد. اب آپ کہیں گے ایک سورت حامیم السجدہ ہے. حامیم ایک حروف مقطعات میں سے ہے. تو آپ غور کریں، حروف مقطعات کو چھوڑیں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے، ذرا آپ درویشی کے علم میں آ جائیں. تو حامیم کا مطلب بھی حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر یہ کہ ہم بسم اللہ کا ورد کریں اور چند لمحات کے لیے الرحمن الرحیم کا ورد نہ کریں. بسم اللہ میں اتنی برکت اور سعادت ہے کہ آپ اگر خلوص نیت کے ساتھ بسم اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے 1000 قدم 7000 قدم اٹھا کر آپ کے دل میں رچ بس جائے گا. الرحمن رحیم، جب آپ نے اللہ کہہ دیا تو باقی تو سارا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدوس بھی ہے، اور مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے. تو ایک سلسلہ جو ہے اسماء الحسنہ کا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے قرآن پاک جو ہے اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک نئی دنیا آباد کیجیے، اس کو نصابی صورت میں قرآن حکیم کو مت پڑھیے. میری گزارش ہے کہ اسے جو ہے درویشانہ سکونت قلب سے پڑھیے. یہ میری گزارش ہے. اس گزارش پہ میں اپنی آج کی باتیں ختم کرتا ہوں. یہ تھے پروفیسر نسیم نشفوت صاحب، جو بسم اللہ کے بارے میں چند اس کے فیوز و پرکاز یا چند تشریحات بتا رہے تھے. خود ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کی تشریح کرنے بیٹھیں تو 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں، بلکہ صدیاں گزر سکتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم نے تو ان سے ہی جانا ہے، اسی قسم کے اساتذہ سے جن کا علم اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے، علماء اکرام سے، اس قسم کے اساتذہ سے کہ اللہ کا لفظ کتنا وسیع اور کتنا بامانی کہ ہم اس کا کبھی احاطہ کر ہی نہیں سکتے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار